حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا فرمان، ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس عمل کو ہم اور آپ کریں گے تو گھروں میں انشاءاللہ برکت ضرور آئے گی۔ آج ہم میں سے بہت سارے بھائی، بہت سارے بہنیں پریشان حال ہیں کہ گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مزدوری کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، پیسے آتے تو ہیں پر گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ پیسے کدھر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو آخر گھر میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے ایک غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان بے برکتی کو کس طرح دور کرنا ہے اور گھروں میں برکت کس طرح آئے گی، اس کے لیے عمل کیا کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو تمام اولیاء کرام کا اللہ نے آپ کو سردار بنایا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی، حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میں بڑی محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، پر میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، میں بڑا غریب ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر سے غریبی دور ہو، تنگ دستی دور ہو، میرے پیسوں میں برکت ہو، میرے گھر میں برکت ہو۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہارا گھر روڈ کے کنارے ہے، یعنی کسی راستے پر تمہارا گھر بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک راستے پر ہمارا گھر بنا ہوا ہے، یعنی روڈ کنارے ہمارا گھر ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اپنے گھر جاؤ، ایک پردہ لو اور گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دو۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں آیا کس لیے تھا اور مجھے کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ شخص ذہن میں ہی سوچ کر آیا تھا کہ حضور غوث پاک یا تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں گے یا کوئی تعویذ دیں گے جس سے میرے گھر میں برکت ہوگی۔ لیکن جب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جاؤ گھر کے دروازے میں تم پردہ لٹکا دینا، تو یہ سن کر آدمی بڑا حیران ہوا۔ آخر وہ ادب کی وجہ سے وہ کچھ بولا نہیں۔ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم فرمایا وہ بندہ سنا اور گھر آیا۔ آنے کے بعد اس شخص نے اپنے گھر کے دروازے پر اس نے پردے لٹکا دیے۔ اب وہ جیسی محنت کر رہا تھا، جیسی مزدوری کر رہا تھا، اب بھی وہ ویسی محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا۔ لیکن اب اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس بندے کے رزق میں برکتیں ہونے لگی، گھر میں خوب برکتیں ہونے لگی، مال میں برکتیں ہونے لگی، گھر کی مشکلات دور ہو گئی، تکلیفیں دور ہو گئی، گھروں میں دن بدن برکت ہوتی جا رہی، ترقی ہو رہی ہے۔ بندہ بڑا خوش ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا کہ حضور غوث پاک نے نہ مجھے کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی تعویذ دی، بس آپ نے پردہ لٹکانے کو کہا اور میں نے پردہ لٹکایا تو گھر میں اتنی برکتیں آ گئی۔ اب بندہ بڑا حیران ہوا۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ کچھ تحفے لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچا، تحفہ پیش کیا اور عرض کی کہ حضور آپ نے مجھے جو حکم فرمایا تھا، جو پردہ لٹکانے کو کہا تھا، پردہ میں نے لٹکا دیا۔ اب الحمدللہ میرے گھر میں بڑی برکتیں ہیں اور کاروبار بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑی برکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حضور میں معاملہ سمجھ نہ پایا، آخر پردہ لٹکانے میں راز کیا تھا، ذرا بتائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ روڈ کے کنارے تمہارا گھر تھا اور تمہارے گھر کے سامنے سے لوگوں کا آنا جانا تھا، لوگ گزرتے تھے، اور ان گزرنے والے لوگوں میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بے نمازی تھے، اور جب ان بے نمازی کی نظر تمہارے گھر پر پڑتی تھی تو تمہارے گھر کی برکت چلی جاتی تھی۔ جس جگہ پر بے نمازی کی نظر پڑتی ہے اس جگہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے رحمت چلی جاتی ہے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ چونکہ تمہارا گھر روڈ کے کنارے تھا، لوگ وہاں سے آنا جانا کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سارے بے نمازی کی نظر جب تمہارے گھر میں پڑتی تھی تو ان بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑنے کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی۔ حالانکہ تم خود بھی نمازی ہو، تمہارے گھر کے لوگ نمازی ہیں، تم تو نماز پڑھتے ہو، لیکن بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت چلی جاتی تھی۔ لیکن اب تم نے جب پردہ لٹکا لیا ہے تو اب کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے، بس یہی وجہ ہے کہ اب تمہارے گھر میں برکت ہونے لگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پہلی بات تو یہاں سے یہ پتہ چلی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لٹکائیں تاکہ کسی کی بھی نظر نہ پڑے، ٹھیک ہے، کسی کی نظر نہ پڑے، ہمارے گھر کی حفاظت ہو، گھر کی برکتیں ختم نہ ہو، گھر کی رحمتیں ختم نہ ہو، اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو سکے۔ ہماری ماں بہنیں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں ان پہ بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی، پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات جو کہ قابل غور بات ہے
اس واقعے کے اندر جو اہم پوائنٹ کی بات وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے کیا میسج دیا، کیا فرمایا کہ بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی، اس لیے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ اب سوچئے کہ وہ گھر والے تو خود نمازی تھے، لیکن بے نمازی کے نظر پڑنے کی وجہ سے گھر کی برکت چلی جاتی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ جس گھر کے اندر بے نمازی لوگ رہتے ہوں تو اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ بے نمازی کی صرف نظر پڑ جائے تو گھروں سے برکت چلی جاتی ہے۔ اب جس گھر کے اندر بے نمازی لوگ ہی رہتے ہوں، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں، تو پتہ اس گھر میں برکت کیسی ہوگی؟ اس لیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ اس فرمان سے میں پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ گھروں میں ایک ایک نہیں 4 لوگ کمانے والے لوگ ہیں، لیکن دیکھیں پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں چین و سکون نہیں ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، پیسے آتے ہیں جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ بس وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے نمازی رہنے کا دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمارے گھر کے برکتیں رحمتیں ختم تو ہوتی ہی ہیں، باقی اس کے علاوہ بہت سارے نقصان ہیں نماز نہ پڑھنے کے۔ بے نمازیوں کے لیے بڑے بڑے عذابات ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں۔ یاد رکھیں جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو ہم سے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نمازیں مکمل ہیں تو الحمدللہ ہمارے بیڑا پار ہے، لیکن اگر نمازیں مکمل نہیں ہیں تو یاد رکھیے بڑے تکلیف میں آ جائیں گے، پھنس جائیں گے، آگے نکل نہیں پائیں گے۔ اس لیے نماز پڑھا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جاتے جاتے 2 باتیں مرد اور عورتوں کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اب ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کو نماز بالکل نہیں آتی ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہاتھوں کو کس طرح اٹھانا ہے، کس طرح باندھنا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، وہ بالکل نہیں جانتے ہیں۔ تو ان کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، یعنی مرد حضرات پورے 5 وقت کی نماز کس طرح پڑھیں گے، کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، کس طرح ہاتھوں کو باندھنا ہے، پریکٹیکل سارا کر کے میں نے دکھایا ہے۔ پورے 5 وقت کی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں، تو اب ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ماں بہنیں جو نماز پڑھنا نہیں جانتی ان کے لیے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، پورے 5 وقت کی نماز کی ویڈیوز پریکٹیکل سارا ہم نے کر کے ہم نے دکھایا ہے، اس کی بھی ویڈیو بنی ہے۔ اسی طرح پورے 5 وقت کی نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، امام کے پیچھے نماز کس طرح پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا ہوتا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ پریکٹیکل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، نماز کا آسان طریقہ، اس لنک پہ جائیں، کلک کریں تو ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو میرا چینل ہے حافظ حسن جانی، میرے اس چینل پہ نماز کے بارے میں اور وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ میرے اسی چینل کے پلے لسٹ پہ جا کے باقی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو اللہ پاک سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے ایک آخری بات بتا دوں کہ یہ واقعہ میں نے جو بیان کیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے انوار البیان، اور اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔